السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید عاقب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نقطہ حیات۔ دوستو، آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں تذکرہ کرنے والا ہوں یاجوج اور ماجوج، یعنی یاجوج اور ماجوج کون تھے اور وہ دنیا میں کس جگہ واقع ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جب ہم یاجوج ماجوج کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے سے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو آج میں آپ کو اللہ کے کلام سے اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا قطعی علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک رحم دل اور نیک بادشاہ تھے۔ ان کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن پاک کی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دنیا کا بہت سفر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف اتنی آگے پہنچ گئے کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا اور اتنا آگے پہنچ گئے کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ آ گئی۔ اپنے سفر کے دوران ان کی ملاقات ایسی قوم سے ہوئی جن کی زبان سمجھنا مشکل نظر آتا تھا، اور وہ قوم دنیا سے دوری کیے ہوئے تھی۔ اس قوم نے انہیں یاجوج ماجوج کے متعلق بتایا کہ یہ ایک ظالم اور فسادی قوم ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کروا دیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ تب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کروائی تھی جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے اور زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ آخر کار یاجوج ماجوج کہیں گے، اہل زمین پر تو ہم غلبہ حاصل کر چکے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ جب وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئے گا، تو یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ جمع ہوئے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی، چکناہٹ اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دہو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ ان تفصیلات سے ہٹ کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی گئی وہ آج کہاں موجود ہے؟ تو زمینی حقائق پر نظر رکھنے والے اور تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ملک فارس کے رہائشی تھے جو علاقے آج کے وسطی ایشیا میں موجود ہیں، اور آج بھی وہاں جانے والوں کو ان کے آثار ملتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔